علامہ عبد الحلیم لکھنوی، اس کی کتاب ہے نور الایمان، اس میں روایت موجود ہے، یہ حوالہ بھی سن لیں۔ سرکار علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، اب جاگ کے بیٹھیں اور سر اٹھائیں میری طرف دیکھیں، آنکھ میں آنکھ ڈالیں کہ مجھے آسانی ہوگی بات کرنے میں۔ سنیے عاشقان مصطفیٰ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا مبارک زمانہ ہے، سرکار تشریف فرما ہے۔ ایک بندہ جس نے یہ منت مان رکھی تھی کہ اگر کعبۃ اللہ جب بتوں سے پاک ہوگا نا، کعبۃ اللہ بت تھے نا، جب کعبہ بتوں سے پاک ہوگا تو جنت کا جو دروازہ ہے نا، اس کی جو اوپر والی دروازے کی چوکھٹ ہے نا، میں اس کو بھی بوسہ دوں گا، جو نچلی چوکھٹ ہے نا اس کو بھی بوسہ دوں گا۔ جب کعبہ بتوں سے پاک ہوگا، منت کیا ہے؟ جنت کا دروازہ کی جو اوپر والی چوکھٹ ہے نا اس کو بھی بوسہ دوں گا، نچلی چوکھٹ کو بھی بوسہ دوں گا۔ کعبہ ہو گیا بتوں سے پاک، کعبہ ہو گیا پاک۔ جب کعبہ پاک ہوا نا، اب بندہ زندہ ہے، دنیا میں ہے، مرے گا، قبر، پھر حشر، پھر جنت، جنت تو پھر بعد میں جا کے ملنی ہے نا، لیکن منت مانی دنیا میں، اب پوری کروں تو کیسے کروں؟ وہ آگے پیچھے دائیں میں جاتا ہے، پریشان ہے، اب کیا کروں؟ منت میں نے پوری کرنی ہے۔ اب عاشقان مصطفیٰ اب سنیے، ماں اور باپ کا مقام خدا کے نزدیک کتنا ہے؟ اللہ نے مقام ماں کو کیسا مقام عطا کیا، باپ کو کیسا مقام عطا کیا؟ اور بالخصوص نوجوانوں آپ بھی سنو، جب یہ منت مانی نا، کعبہ پاک ہو گیا، پریشان ہے، آگے پیچھے دائیں میں جاتا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا یار پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سرکار بیٹھے نہیں، چلا جا، آقا بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے پاس، چلا جا۔ کوئی ایسی کائنات میں کوئی ایسی بیماری نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل میرے مصطفیٰ نہ فرماتے ہو۔ کہتے سرکار بیٹھے ہیں، چلا جا۔ اب وہی بندہ چلتا چلتا بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا، حضور سلام عرض کیا، سلام کے بعد عرض کرتا ہے اے بندہ نماز، یہی مسئلہ ہے، منت مانی تھی، منت تو ہو گئی پوری، کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب جنت کے دروازے کی اوپر والی چوکھٹ اور نچلی چوکھٹ کو میں بوسہ کیسے دوں؟ حضور پریشان ہوں۔ فرمایا پریشان ہے نا؟ جی پریشان ہوں۔ فرمایا گھبرانا نہیں ہے، تو پتہ کس کے پاس آیا ہے؟ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، تو میرے پاس آیا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اچھا حضور آگے ہو، فرمایا اچھا یہ بتا، اب جملہ دھیمے لہجے میں اور عاشقوں کو میں نے چیک کرنا ہے کہ آپ کیسے بولتے گئے۔ فرمایا گھبرانا نہیں ہے۔ حضور ٹھیک ہے، حضور مسئلہ حل کریں۔ فرمایا اچھا یہی بات ہے نا؟ فرمایا یہ بتا، ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ نہیں فرما رہے، توجہ یار، آخر تک جس کو اپنی ماں باپ سے جتنا پیار ہے نا اتنی آواز میں بولے پیار سے۔ فرمایا ماں اور باپ زندہ، آقا زندہ۔ فرمایا زندہ ہے نا ماں باپ؟ جی زندہ۔ فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور کیسے؟ فرمایا ٹھیک ہے، جا جا، تیری منت ہے نا کہ جب کعبہ بتوں سے پاک ہوگا، جنت کا جو دروازہ ہے اس کی اوپر والی چوکھٹ کو بوسا، نچلی چوکھٹ کو بوسا۔ فرمایا یہی ہے نا؟ جی یہی ہے۔ فرمایا اب جا، جو تیری ماں ہے، جو تیرا باپ ہے، باپ کی پیشانی کو بوسا دے، سمجھنا دروازے کی اوپر والی چوکھٹ، ماں کے قدموں کو بوسا دے، سمجھ لینا جنت کے دروازے کی نچلی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ یا چوڑ چوپ کی بیٹے مار کا تو صحیح بولو جا۔ اچھا جب اتنی بات ہوگی نا، حوالہ میں نے پیش کر دیا، بندہ بڑا سیانا ہے، بڑا ڈاڈا بندہ، اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ حضور اچھا یہی بات ہے؟ تو آقا نے فرمایا یہی ہے۔ اب اگلی بات سن لیں، آپ سنیں گے یہ بات اس سے بھی بڑے مزے کی ہے۔ حضور ماں باپ دنیا میں نہ ہوں تو پھر کیا کروں؟ ایک تو ہوں ویلے بولے نو جلے گال سر دو ٹاپ میں دیئے۔ حضور ماں باپ زندہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں تو پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر بھی گھبرانا نہیں ہے۔ حضور کیسے؟ سنو آج کو سنو، آقا نے فرمایا پھر ایسا کرنا، کر لے تیاری، چلا جا قبرستان۔ اب عبد الحلیم لکھنوی کی کتاب نور الایمان
یہ مسلکن دیوبندی بندہ ہے، اس کی کتاب میں یہ بات موجود ہے. آقا نے فرمایا چلا جا قبرستان. حضور کیسے؟ فرمایا جب قبرستان جانا نا چلے جانا، باپ کی قبر بھی ہے، ماں کی قبر بھی ہے، باپ کی قبر کو سار والی سائڈ سے چومنا، ماں کی قبر کو پاؤں والی سائڈ سے چومنا، سمجھ لینا جنت کے دروازے کی اوپر والی چوکھٹ کو بوسا ہو گیا، نچلی چوکھٹ کو بھی بوسا ہو گیا. بولو بولو بولو، سارے بولو. کافی سارے بندے میرے منہ دے نا، پتہ نہیں پہل دفعہ حدیث سنی یا حدیث تا ہے نا میاں، حدیث سن کے ڈر دے بیٹھے میں بولو. اچھا جب یہ بات ہوگی نا، اب اگلی بات، اور یہ بھی مزے کی ہے، حدیث کا جملہ بھی آخری، میری گفتگو کا جملہ بھی آخری، پہ اس بات سنتے پھر نماز. اس نے اگلی بات کی، حضور اگر ماں باپ زندہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، ماں باپ چلے گئے ہوں قبروں کو بوسہ دیں پھر بھی ٹھیک ہے. حضور ایسے ہوتا ہے کسی کے ماں باپ بچپن میں چلے جاتے ہیں، جب چھوٹی سی عمر ہوتی ہے تو بچپن میں ماں باپ چلے جاتے ہیں، بڑا ہوتا ہے اس کو نہ ماں کی قبر کا پتہ ہوتا ہے نہ باپ کی قبر کا. اگر وہ منت مانے تو پھر وہ کیا کرے؟ ہون آخری دفعہ عشق علی سبحان اللہ خود وال پیش کرا. بار بار کہتا ہوں نا، یہ نیکی کی دعوت دیتا ہوں آپ کو، سبحان اللہ نیکی کی دعوت ہے، اس سے گھبرایا نہ کریں. مولوی دا جنابے والا پاک خون سڑے نا چھٹا کی تواڈی بھی سڑے کچھ نہیں ہوتا. یہ خون سارا سنبھال کے بیٹھے ہو کہ بوتل نہیں بنی میں ماندے ہسپتال اڈے بھی دیتے کرو. لیکن بولو جب یہ بات ہوئی نا، حضور یہ بات ہے قبر مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، قبر نہ ملے تو پھر، فرمایا پھر بھی مسئلہ ہے. حضور کیسے؟ فرمایا 2 خط کھینچ لے، 2 لکیریں کھینچ لے، ایک کو بنا لے باپ کی قبر، ایک لکیر کو سمجھ لے ماں کی قبر. 2 لکیریں کھینچ، جو باپ والی لکیر ہے اس کو جناب والا اوپر سے، جو ماں والی لکیر ہے نا قبر کی اس کو نیچے سے چوم لے. یوں سمجھ لے تو نے جنت کے دروازے کی اوپر والی چوکھٹ کو بھی بوسہ دیا، نچلی چوکھٹ کو بھی بوسہ دے لیا.